بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا اسیر ہوں۔ 10 اکتوبر 2025 جمعے کا دن۔ جناب آج اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کور کمانڈر پشاور ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس نے تو طبلِ جنگ بجا کر رکھ دیا۔ لیکن خبر کیا ہے؟ اصل خبر ڈی جی آئی ایس پی آر کی شاید پریس کانفرنس نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کے محرکات تو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں تو آج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ دیا گیا، لیکن اس پریس کانفرنس کے ختم ہوتے ہی فوجیں بارڈر پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ اصل بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے، فوجیں کہاں پر روانہ کی گئیں، کیا تفصیلات آ رہی ہیں، ایل او سی سے کیا خبریں ہیں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک بڑے خوفناک حملوں کی اطلاعات ہیں۔ یہ حملہ کہاں پر کیا گیا؟ اس حملے میں ہمارے کتنے فوجی جوان جو ہیں وہ جناب شہید ہوئے ہیں؟ اس حملے میں کس کس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے؟ افغان گورنمنٹ، افغان فوج جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ جو جنگ لگ گئی ہے اس سارے ماحول میں آپ کی ایک آواز جانی چاہیے کہ ہم سب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ایک بڑی اہم ترین پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس کے ترجمے اس وقت بھارت میں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا پر صف ماتم ہے، بھارتی میڈیا رونا شروع ہو گیا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ پشاور میں کی گئی، اور اس پریس کانفرنس سے جو ہے وہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہو گئی ہیں کہ ایک تو باریک وارداتوں کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے آج ریاست پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑی واضح طور پر لکیر جو ہے وہ کھینچ دی ہے کہ اگر کوئی درمیانی راستہ اختیار کرے گا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے، تو سہولت کاروں کے لیے بھی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انف از انف، یہ واضح طور پر آج لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کیا۔ دشمنوں کو گیا، طالبان کو گیا، ٹی ٹی پی کو گیا، بھارت کو، یعنی کہ ایک ساتھ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 بڑے نشانے جو ہیں وہ لیے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ کل رات جو ہے وہ ہماری جو ایئر فورس ہے ان کی جانب سے جو افغانستان ہے وہاں پر 4 جگہوں پر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ 8 سٹرائکس گئی، جہاں جہاں پر ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے، جہاں جہاں پر ان کی سائٹس تھی، اور نور ویلی محسوس جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے مارے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا، صحافی نے سوال پوچھا کہ کابل میں 4 جگہ پر 8 سٹرائکس ہوئی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جواب دیا کہ افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھارت ہے وہ اس وقت طالبان کی اس رجیم کو ریکوگنائز کرنے جا رہا ہے، ان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ کیا ہوگا کہ را جو ہے وہ افغانستان میں پنجے گاڑے گی۔ انڈیا جو ہے اپنی ایمبیسی کابل میں اوپن کرنے جا رہی ہے، اور اس سے را یہاں پر آئے گا، اور پاکستان کے خلاف ایک 2 فرنٹ وار کھڑی کر دی جائے گی بھارت کی جانب سے۔ یہ ان کا ایک نیا پلان ہے جس کو روکنے کے لیے کل پاکستان نے جو سارا کچھ کیا، اور دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے کل کام کیا تو پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کو بھارت بھی استعمال کر رہا ہے، اس کو ٹی ٹی پی جو ان کی پراکسی ہے بھارت کی وہ استعمال کر رہی ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں، اور پاکستانی عوام کی جان و مال کے لیے اقدامات کیے جاتے رہیں گے۔ یہ جو بات کی ہے کہ اقدامات کیے جاتے رہیں گے، کہ جب جب افغانستان سے کوئی بندہ آ گیا، کوئی دہشت گرد پاکستان گھسا، اس نے یہاں پر کوئی حملہ کیا، تب پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں گھس کر ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ یہ جو مٹھی بھر عناصر ہے اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتی ہے۔ یہ بھارت کو میسج دیا گیا کہ اگر آپ نے اب حملہ جو کرنا ہے، یہ جو پلاننگز ہو رہی ہیں، کیونکہ بہار کا الیکشن بڑا قریب ہے، بھارت نے اپنی فوجیں ایل او سی کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، فارورڈ پوزیشن پر لگا دی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان پر کوئی فالس فلیگ آپریشن کا الزام لگا کر جو ہے وہ جناب حملہ کرتے۔ تو اس کے لیے آج یہ واضح طور پر کہا گیا کہ فوری طور پر اب ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دہشت گرد عناصر جب آپ انہیں پالتے ہیں تو یہ سانپ کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف واضح طور پر کہہ چکے ہیں گورننس کے خلاف کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج کے افسر اور جوان اپنا خون دے رہے ہیں۔ یہ بڑی واضح بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کرنا، سیاست کرنی ہے تو دہشت گردی سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ریاست اور اس کی فوج اور اس کے ادارے کسی سیاسی بگاڑ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم کسی پھر سیاسی بگاڑ کی پرواہ نہیں کریں گے، پھر ہم ٹھوک کے رکھ دیں گے۔ ریاست پاکستان اور اس کی عوام کو کسی ایک شخص کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا جو ملک میں دہشت گردی واپس لانے کا واحد ذمہ دار ہے۔ یہ انہوں نے ایک اور اہم بات کی کہ آج ہم ایک بیانیے پر کھڑے ہیں۔ آپ کو کیا آواز نہیں آتی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیے جائیں؟
اب یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائے. اب ان کو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ عمران خان جو ہے اس آپریشن کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ بتائیں نا کون کہہ رہا ہے؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے؟ اگر ہر چیز کا حل بات چیت ہوتا تو دنیا میں جنگیں نہیں ہوتی. جب 9 اور 10 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تب یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بھارت سے بات چیت کریں؟ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہوتی تو بدر کے میدان کو یاد کریں کہ غزوات لڑی، ہمارے نبی نے جنگیں لڑی، تو کیا وہ جنگیں جو ہیں وہ اسی طرح سے لڑی گئی تھیں؟ تو انہوں نے اس حوالے سے جناب بڑی اہم امپورٹنٹ جو ہیں باتیں کی. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی عوام کے اپنے مفادات کے لیے عوام ان کی جان مال اور عزت کا جو ہے وہ سودا کرے. دوسرا انہوں نے کے پی کے حوالے سے بات کی کہ کے پی کے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جو فوجی آپریشن کے سامنے آئے گا وہ رگڑا جائے گا، وہ کچلا جائے گا، پھر کچھ بھی ہو جائے، پھر کوئی سیاسی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو عمران خان کی طرف سے سہیل افریدی جو ہے ان کو نامزد کیا گیا، اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست کا ادارہ ہے. آج انہوں نے مانا کہ اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی ریاست مخالف قیادت لائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیٹیگوریکل ہے. اب یہ سہیل افریدی کے حوالے سے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا جائے. اب ان کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرے گی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پر اپنا میسج جو ہے وہاں پر پہنچا دیا ہے. اب یہ تو تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں نے آپ کو بڑا واضح طور پر کر کے بتا دیا، مین چیزہ نکات آپ کو سامنے رکھتی ہے کہ یہ فوج سوچ رہی ہے، یہ ہمارے فیلڈ مارشل سوچ رہے ہیں، یہ فوج کے کور کمانڈر سوچ رہے ہیں. یہ اندر سوچ پائی جا رہی ہے. سوچ کیا پائی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اب آپریشن جاری رہیں گے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی سیاسی سپیس نہیں ہے. بھارت افغانستان سب کو یہ ہے جو کیٹیگوریکلی میسج جو ہے وہ دے دیا گیا. اب یہ جو خبر میں آپ کو جو دینے جا رہا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی، اب فوجیں جناب بارڈر پر روانہ ہونے جا رہے ہیں اور پھر بھارت کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از ویری الارمنگ. جناب 2 دن پہلے بھی ڈی آئی خان میں ہمارا ایک میجر جو ہے وہ شہید ہوا، وہاں پر بھی آپریشن ہوا اور اورگزئی جو ہے وہاں پر 11 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، جس میں لیفٹنٹ کرنل بھی ایک شہید ہوئے اور ایک میجر سپتین جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوتے ہیں. لیکن پھر کل اس کا بدلہ لیا گیا. 30 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے جو اورگزئی حملے میں ملوث تھے، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تھے. پاکستان کی ایئر فورس نے اس کا بھی بدلہ کر لیا. بمباری ٹھیک ٹھاک قسم کی گئی، لیکن ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنے حملوں سے باز نہیں آ رہی. اب یہ ٹی ٹی پی کو چلاتا کون ہے؟ ان کو لوجسٹکلی سپورٹ کون دیتا ہے؟ ان کو فائنینشیل ایڈز کون دیتا ہے؟ ان کو ڈرونز کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ان کو کوڈ کاپٹرز جو ہے وہ کون دیتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ جناب بھارت کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. وہ بھارت ان کو جو ہے وہ کوڈ کاپٹرز دیتا ہے. تو اب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ اب فوجیں بارڈر پر روانہ ہونے جا رہی ہیں اور یہ بھارت نے حملہ کیا ہے. وادی تیرا میں اٹیک ہوا ہے، دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی. اب میں نے ٹی ٹی پی کا سارا آپ کو نیکسس بتا دیا. نور ولی مسعود کے مارے جانے کے اوپر انڈیا کتنا جو ہے وہ وہاں پر صف ماتم بچھا، وہاں پر سو گئے کہ ان کا ایک چیف مارا گیا، ان کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا. تو اب ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے جس میں ہمارے 11 پاکستانی فوجی جو ہیں فوج کے وہ نشانہ بنائے گئے. گزشتہ 48 گھنٹوں میں شہید ہونے والے پاکستانی فوجیوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی ہے، بلکہ یہ 30 پلس جو ہے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. ابھی دوبارہ سے 11 فوجی جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں. یہ وادی تیرا کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اور پھر پاکستانی فوج نے آپریشن کیا ہے، وہاں پر آپریشن جاری ہے. 50 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کر دیے گئے ٹی ٹی پی کے. تو اب یہ جو ہے وہ جھڑپیں لگی ہوئی ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے اور بھارت جو ہے وہ پہلے اندر سے پاکستان کے اوپر اٹیکس کروا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج یہاں پر انگیج ہو. پھر 2 فرنٹ وار وہ کھڑی کرنا چاہتا ہے افغانستان کے راستے. ظاہر ہے جو طالبان ان کا معاملہ بن رہا ہے اور طالبان کے جو ہائی پروفائل آفیشلز ہیں، جو ان کی جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں، ان کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ بھارت کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کرنا ہے اور اس کے بدلے میں انڈیا جو ہے وہ افغان طالبان کی اس رجیم کو تسلیم کرے گا. تو یہ اٹیک ہوا ہے. اب اس کے بعد پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ایک بار پھر سے ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں. اگر یہ مزید اس طرح کے اٹیک جاری رہے تو افغانستان میں گھس کر مزید کارروائیاں ہوں گی اور اگر ہو سکا اگر بھارت کی طرف سے کچھ ایسا ہوا تو بھارت کے اندر بھی گھس کر یہ کارروائیاں کی جا سکتی ہیں. تو ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی جو ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ پر کھڑی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت کچھ بڑا مس ایڈونچر ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح آپ لازمی رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.